قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں 8ویں نشانی کے بارے میں جانیں گے۔ 8ویں نشانی ہے سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار۔ آج کم از کم 13,000 چینلز کام کر رہے ہیں جو اپنی نشریات دے رہے ہیں، اور وہ فتنوں اور بلاؤں یعنی آزمائشوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو پیچھے حدیث پڑھی اس کے اندر اس کے بارے میں ایک اشارہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے پہلے نیک عمال کر لو۔ اور کچھ احادیث میں تو ان چینلز کی برائیوں کے بارے میں واضح طور پر اشارہ بھی ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر برائیاں ہیں، مطلب کہ اگر آپ نے نیوز سننی ہے تو بھی آپ گناہ سے باز نہیں رہ سکتے۔ عورتوں اور مردوں کا ایک جیسا لباس، پھر بعض دفعہ ایسی اخلاق بافتہ باتیں ہوتی ہیں ہمارے ٹی وی چینلز پر، تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ امام ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا جو فیافی تک پہنچ جائے گا۔ کہا گیا کہ ابو عبداللہ یہ فیافی کہاں ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بے آباد بنجر زمینیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ صحراؤں کے اندر بھی شوٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں، فلموں کی، ڈراموں کی، یعنی کہ یہ فتنے وہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ تو ٹی وی کے اندر ہر ایسے فتنے اور ایسے تماشے ہیں، ایسے کھیل ہیں جو آپ کو وہاں پر ملتے ہیں، جو مصنوعی سیارے اس تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جنگلوں اور صحراؤں کے اندر بھی یہ جو چیز ہے پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ صفین کے بارے میں پیشین گوئی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں وہ جنگیں اور وہ مارکے بھی شامل ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، چاہے وہ مسلمان اور کافروں کے درمیان ہوئی ہوں یا پھر مسلمانوں کے درمیان ہوئی ہوں۔ تو اب وہ جنگیں جو مسلمانوں کی آپس میں ہوئی ہیں ان میں سے ایک جنگ صفین بھی ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے درمیان 36 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں آپس میں لڑائی نہ کر لیں۔ ان کے درمیان قتل و خون ریزی کا ایک بہت بڑا عظیم مارکا ہوگا، حالانکہ دونوں کی دعوت ایک ہی ہوگی، یعنی کہ دونوں ہی مسلمان ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک تنبیہ ہے۔ تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آگاہ کرنا، خبردار کرنا، یعنی کہ یہاں پر ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس پر ہمیں زبانیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درست کہیں یا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درست کہیں، یا ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی خوشخبریاں دی ہوئی تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، ان کے جو فضائل کے بارے میں احادیث بھری پڑی ہیں اور قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، تو پھر ہمیں یہ حق نہیں بنتا ہمارا کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں۔ اب صحابہ کرام کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے پابند ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جو بھی عام انسان تھے، تو جو عام انسانوں کے اندر ہوتا ہے اگر صحابہ کرام کے اندر بھی ہو جائے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ وہ بھی اجتہاد کرتے تھے۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ کوشش کرنا، سوچ بچار کرنا،
غور و فکر کرنا۔ ان سے بھی غلطی ہو جاتی تھی، آپس میں اختلاف بھی ہو جایا کرتا تھا، کبھی کبھی جنگوں تک بھی نوبت پہنچ جاتی تھی، لیکن تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو ہیں تمام لوگوں سے بڑھ کر نیک تھے، صالح تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت پر، آپ اقوال و افعال پر وہ بہت قریب سے عمل کرنے والے تھے۔ صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوا ان کے بارے میں اہل سنت کا متفقہ موقف ہے، یعنی اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ، مشاجرات ہوتا ہے نا، اختلاف کو کہتے ہیں کہ صحابہ کے آپس میں جو اختلافات ہوئے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، حضرت عثمان کے بارے میں اسی طرح پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، پھر اس کے جو واقعہ کربلا تھا، اب ان تمام پر ہمیں مکمل طور پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ان کے بارے میں ہمیں لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم ان معاملات کو اگنور کریں اور ان کے اختلافات کو آگے بھی نہ پھیلائیں۔ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں برے گمان پیدا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کی عزت اور احترام کریں، اور نجات یافتہ گروہ اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھی جائیں اور سب کا احترام کیا جائے۔ اب 10واں جو فتنہ ہے وہ خوارج کا ظہور ہے۔ خوارج کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا، اور ظہور ان کا ظاہر ہونا۔ یہ جو تھی یہ ایک خاص جماعت تھی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے صحابہ کرام کے منہج طریقوں جو ہے اس کے طریقے کو کہتے ہیں، ان کے طریقے کے خلاف کچھ فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ انہی میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ خوارج ہے۔ اب یہ خارجی کون تھے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے لوگ تھے۔ اب یہ خارجی کیسے بنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، اور بڑی تعداد کے اندر ان کے اندر صحابہ کرام جو تھے شہید ہوئے۔ تو اس ٹائم پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ لوگ آئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی کچھ لوگ آئے، تو انہوں نے آپس میں پھر صلح کا فیصلہ کیا۔ اب ان لوگوں نے صلح کر لی، کچھ ان میں سے لوگ مقرر ہوئے، کچھ ان میں سے کہ جن کی شرائط کو وہ طے کریں گے ان پر صلح ہو جائے گی۔ اب جو صلح کر لی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کے جو لوگ تھے یہ منحرف ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، اور کوفہ کے قریب ہرورہ نامی ایک بستی ہے، یہ وہاں پر جا کر آباد ہو گئے۔ اب یہ جو ان کے درمیان مقرر کیا تھا نا کہ جو کچھ لوگ ادھر سے اور کچھ لوگ دوسرے گروپ سے ہوں گے اور وہ پھر فیصلہ کریں گے، اس کو تحکیم کا نام دیا گیا۔ اب یہ لوگ جو یہاں سے منحرف ہو گئے تھے ان کو خوارج کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ خوارج جو ہیں ان کے عقائد کیا ہیں۔ اب یہ ہم پڑھیں گے کہ ان کے نزدیک کیا کیا چیزیں درست ہیں اور کیا کیا غلط ہیں۔ عقائد جو ہے یہ عقیدہ کی جمع ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو، جیسے گرہ لگا کر کوئی چیز مضبوط کی جاتی ہے، عقیدے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کچھ باتوں کو ان کا اقرار کر کے پختہ ہو جاتا ہے کہ اب اگر وہ ان سے نکلے گا تو پھر وہ اپنے مذہب سے نکل جائے گا۔ نمبر 1، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا، کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، کوئی بھی کبیرہ گناہ، تو ان کے نزدیک توبہ معافی، اللہ کی سخت رحمت، غفور، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے اور ہمیشہ یہ جہنم میں رہے گا۔ ان کا یہ جو عقیدہ ہے یہ بالکل گمراہی کی بات ہے، کیونکہ اگر مسلمان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، اپنے گناہ کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی آتی ہے، وہ نافرمان ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے کہ اطاعت سے نکل کر نافرمانی میں چلے جانا۔ اس پر لازم آتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور آئندہ کے لیے ایسے کاموں سے باز رہے، لیکن وہ ابدی جہنمی یا کافر نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور مسلسل اس گناہ کو کرتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا پورا دل جو ہے دھبے لگ لگ کر سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر سائبان کی طرح آ جاتا ہے۔ پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا ایمان واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو اب یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا کبیرہ گناہ کرنے سے۔ اسی طرح سورۃ الحجرات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ مومنوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں، یعنی کہ لڑائی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو مومن کہہ رہا ہے، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک غرغر کی حالت ہو، یعنی کہ اس کی جان بالکل حلق تک پہنچ جائے، تب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ 100 بندوں کو بھی قتل کرے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 100 بندوں کا قاتل تھا، جب اس نے توبہ کی، ابھی نیت ہی نہیں کی، ابھی توبہ بھی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو ان کا یہ عقیدہ بالکل غلط تھا۔ دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو ہی کافر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہتے تھے کہ یہ جو انہوں نے تحکیم کا فیصلہ کیا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ سب لوگ کافر ہو گئے ہیں۔ اب کافر کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ حکم کرنے کا یا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی انسان کو آپ فیصلہ کرنے کا اختیار اگر دیتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ اب تیسرے نمبر پر وہ یہ کہتے تھے کہ جو فاسق حکمران ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنا بھی ضروری ہے، خواہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نے تو حجاج بن یوسف کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، جو انتہا درجے کا فاسق حکمران تھا، جس نے بہت سارے صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا تھا، اس کے باوجود صحابہ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کیونکہ فسق جو ہے یہ کفر نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان صرف اطاعت سے نکل کر نافرمانی میں جاتا ہے، یعنی کہ کچھ گناہوں کا وہ ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس کی پرسنل لائف ہے، اس نے جو گناہ کیے وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو 100 قاتل کو بھی معاف کر دیں گے، یعنی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے امیر کی اطاعت کرو اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، پھر بھی ہاں، جب تک وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا، خود وہ جو مرضی کرے، تو جب وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر تم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو ان کے نزدیک جو بھی عمل کرتا ہے اس کی بنا پر ہی اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہوگی، لیکن ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اہل علم ہیں اور ان کے پاس بڑا علم ہے، عبادات کے اندر بڑی مشقت اٹھاتے تھے۔ انہی کا ایک شخص ذوالخویسرہ، اس کی نیچے حاشیے کے اندر ایک ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں مال تقسیم کر رہے تھے۔ اسی موقع پر بنو تمیم کا ایک شخص آیا، اس کا نام ذوالخویسرہ تھا، تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مال انصاف سے تقسیم کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو تباہ ہو جائے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ یعنی کہ اللہ کا رسول ہو کر میں انصاف نہیں کروں گا تو میں تو ناکام ہو جاؤں گا، نامراد ہو جاؤں گا۔ تو جب یہ بات سنی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جانے دو اس کو۔ اس کے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں اتنی اعلیٰ کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو معمولی سمجھو گے، تم ان کے روزے کے مقابلے میں اپنے روزوں کو بے وقت سمجھو گے۔ یہ لوگ قرآن کی بہت تلاوت کریں گے، لیکن قرآن ان کے گلے سے اتر کر دل تک نہیں جائے گا۔ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ وہ تیر کے بھالے کو، یعنی کہ تیر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے، اس کو دیکھیں گے تو وہ کچھ نہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے بانس کو دیکھیں گے، وہاں پر بھی کچھ نہ ہوگا، پھر اس کی لکڑی کو دیکھیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا،
پھر تیر کے پر کو دیکھیں گے، وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا، کہ وہ تو لید اور خون میں سے تیزی سے گزر چکا ہوگا۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ہے یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کہ جیسے ایک شکاری جانور کو اپنا تیر مارتا ہے اور وہ تیر تیزی سے گزر جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اس کو میرا تیر لگا ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح ان کی نشانی جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ ایک سیاہ شخص ہوگا، اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح ہوگا، یعنی کہ عورت کی جو چیسٹ ہوتی ہے کہا ہوگا کوہنی اور کاندھے کا درمیانی حصہ ابھرا ہوا ہوگا، اسی طرح گوشت کے اس ٹکڑے کی طرح ہوگا جو مضطرب اور متحرک یعنی کہ بے چین رہتا ہے، اور یہ گروہ اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں میں اختلاف رونما ہو چکا ہوگا۔ تو یہ خوارج، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے، اسی طرح یہ دین اسلام میں سے نکل جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ اب ان کا ظہور کب ہوا، یہ کب ظاہر ہوئے؟ تو جب جنگ صفین ختم ہوئی اور شام کے لوگ اور عراق کے لوگ دونوں جماعتوں نے آپس میں اتفاق کر لیا تحکیم پر، یعنی کہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے، تو راستے میں جو خوارج تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 8,000 تھی، اور ایک میں آتا ہے کہ یہ 16,000 تھے۔ یہ لوگ ہرورہ نامی جگہ پر ٹھہر گئے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے ان کو بھیجا، لیکن انہوں نے پھر ان سے مناظرہ کیا۔ مناظرے کا مطلب ہوتا ہے کہ دو گروہ آپنے سامنے بیٹھ کر جو مذاکرات ہوتے ہیں، جیسے اس طرح سے اب مناظرے کے اندر کیا ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ ہو گئے تو ایک گھر میں جگہ ہو گئے، ان کی جو تعداد تھی تقریباً 6,000 تھی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں کچھ مشورے کیے، پھر ایک ہی بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اب جنگ کرنی چاہیے۔ تو لوگ بھی آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے رہے کہ یہ آپ کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، جب تک وہ میرے خلاف جنگ نہیں کریں گے میں بھی انہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ ضرور نکلیں گے اور جنگ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر ہوئے، تو کہا کہ اے امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، آج آپ ظہر کی نماز تھوڑی دیر سے پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ آج میں خوارج کے پاس جاؤں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ میں خوش اخلاق تھا، میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اجازت مانگی، انہوں نے مجھے اجازت دی، میں نے یمنی لباس پہنا اور میں بڑا سج سنور کر ان کے پاس گیا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو عبادت گزار نہیں دیکھا۔ ان کی جو پیشانیاں تھیں وہ سجدوں کے نشانات کی وجہ سے مزین تھیں، یعنی کہ بہت زیادہ عبادات کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ جو تھے وہ اونٹ کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ رات کو جاگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کہا تو کہنے لگے کہ مرحبا، ابن عباس کیسے آنا ہوا؟ تو پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس انصار و مہاجرین، انصار وہ لوگ تھے کہ جو مدینہ کے جو لوگ تھے جو مسلمان مدینہ میں آئے، تو انہوں نے اپنی ہر چیز قربان کر کے مسلمانوں کی مدد کی، اس لیے ان کو انصار کا لقب ملا۔ اور مہاجرین جو تھے وہ تھے کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی موجودگی میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کی تفسیر ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا ہے قریش سے جھگڑا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے بل ہم قوم خاصمون، کہ وہ ایک جھگڑالو قوم ہے۔ اب کیا ہوا کہ اب ان میں سے 2-3 لوگ اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہم ابن عباس سے بات کر لیتے ہیں۔
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور مہاجرین اور انصار پر جو اعتراضات ہیں وہ پیش کرو، کیونکہ وہ لوگ تو اتنے اہم ہیں، اتنے افضل ہیں کہ ان پر قرآن نازل ہوا ہے، اور ان سے بڑھ کر قرآن کا عالم کوئی نہیں ہے۔ اب خوارج نے کہا کہ ہمارے 3 اعتراضات ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ان کو بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے لوگوں کو منصف بنایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الحکم الا اللہ، کہ حکم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسانوں سے فیصلہ کرایا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسری بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک گروہ سے لڑائی کی ہے، یعنی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے لڑائی کر کے نہ تو ان کو قتل کیا، نہ میں ان میں سے کسی کو قید کیا ہے، اور نہ ہی مال غنیمت مطلب جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے کہ وہ مال ہوتا ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور پھر لڑائی کے اندر یہی 3 کام ہوتے ہیں نا، کہ یا ان کو قتل کیا جاتا ہے، یا پھر قید کیا جاتا ہے مخالف کو، یا پھر ان کا مال جو ہے اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تو وہ مومن تھے تو پھر انہوں نے ان سے لڑائی کیوں کی، اور ان میں سے کسی کو قیدی کیوں نہیں بنایا؟ تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تیسری چیز بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی کے گروہ نے صلح کا معاہدہ لکھا ہے تو انہوں نے پھر اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا تھا۔ اگر وہ امیر المومنین نہیں ہیں تو پھر کیا وہ امیر الکافرین ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو نام ہٹایا تھے اس کی حکمت اب یہ تھی کہ اس ٹائم پر کچھ لوگ جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ بنانے کے بجائے امیر معاویہ کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نام ہٹایا کہ کوئی مزید لڑائی نہ ہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی اور بات؟ تو خوارج نے کہا کہ بس اتنی ہی ہے۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو ان کی جو تینوں باتیں تھیں ان کا جواب دیا اور کہا ایک تو یہ تمہاری بات کہ تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر صرف اپنے پاس فیصلے کا اختیار کر رکھا ہے، تو میں اللہ کی کتاب میں سے ہی کچھ آیات تلاوت کر کے تمہاری اس بات کو رد کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنے اس موقف سے دستبردار ہو جاؤ گے۔ تو ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملے میں جس کی قیمت 1/4 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو بدلا ہے اس میں سے اور انسانوں کے سپرد کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، وحشی شکار کو حالت احرام میں قتل نہ کرو، جو تم میں سے جان بوجھ کے اس کو قتل کرے تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے مساوی ہوگا جس کو اس نے قتل کیا ہے، اس کا فیصلہ تم میں سے عادل شخص کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو منصف بنایا۔ دوسرے نمبر پر کہ اگر اب یہ ان کی جو باتیں تھیں، جو انہوں نے 3 باتیں کہی تھیں، ان کا جواب آگے سے دے رہے تھے کہ دوسرے نمبر پر کہ اگر مرد اور عورت میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورۃ النساء میں حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں مرد اور عورت کے معاملے میں انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف جو ہے عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آدمیوں کی تحکیم یعنی کہ ان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ایک خرگوش کے قتل اور ایک عورت کے معاملے میں افضل ہے، یا پھر مسلمانوں کے آپس میں معاملات ہیں ان کو درست کرنے میں اور ان کو جنگ کو روکنے میں افضل ہے؟ تو خوارج نے کہا ہاں یہی افضل ہے۔ اب ان کی یہ بات بھی ختم ہو گئی تو خوارج نے کہا جی ہاں۔ تو اب پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لڑائی کی ہے اور مخالفین کو نہ قتل کیا ہے، نہ قید کیا ہے، اور نہ ہی مال غنیمت پر قبضہ کیا ہے، تو تم مجھے بتاؤ کیا تم اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنانے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ امیر معاویہ کے لشکر میں وہ بھی تھیں۔ تو اللہ کی قسم اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ ہماری ماں ہی نہیں ہے تو تم اسلام سے نکل جاؤ گے، کیونکہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔
تو اگر تو تم کہتے ہو کہ ہماری ماں ہی نہیں ہے تو تم اسلام سے نکل جاؤ گے، اور اگر تم کہتے ہو کہ ہم انہیں گرفتار کرتے اور پھر ان کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرتے تو تب بھی تم اسلام سے نکل جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بیوی کے ساتھ تم یہ سلوک نہیں کر سکتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ کیا تم نے یہ بات تسلیم کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں جی کر لی۔ پھر ابن عباس نے پوچھا جہاں تک تمہاری، اب ان کی تیسری بات کا جواب دینے لگے ہیں، کہ جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ ہٹایا، تو تم دیکھو کہ جب حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا، تو جب مسلمان 6 ہجری کے اندر عمرہ کرنے کی غرض سے آئے اور پھر حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا گیا، تو معاہدہ طے ہوا۔ کفار کی طرف سے 2 نمائندے آئے تھے، اور ابو سفیان بن حرب اور سہیل بن عمر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ تحریر کرنے لگے، تو پھر وہاں پر انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو مشرکین نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اس بات کو ہی نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر لڑائی تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پھر حضرت علی کو کہا کہ اس کو مٹا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹا دیں اور لکھ دیں کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر حضرت ابن عباس نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے کہیں زیادہ افضل ہیں۔ اگر صلح کی خاطر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا، تو اگر حضرت علی نے ایسا کر لیا تو یہ کیسے ناجائز ہے؟ تو جب انہوں نے پھر حضرت عبداللہ بن عباس کے وہ دلائل سنے، تو پھر 2000 خارجی جو تھے انہوں نے توبہ کر لی اور باقی سارے لڑائی کے لیے نکلے اور ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس بحث اور مناظرے کے نتیجے میں کچھ خوارج جو تھے انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کر لی، اس کو قبول کر لیا، اور کچھ جو تھے وہ اپنی گمراہی پر ہی قائم رہے۔ تو حضرت علی نے پھر کوفہ کی مسجد کے اندر ان سے خطاب کیا، تو مسجد کے کونوں کے اندر سے بولے اللہ کے سوا کسی کو فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی حضرت علی کو کہا کہ آپ نے شرک کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلے کا اختیار دیا ہے۔ تو حضرت علی نے ان کا جواب میں کہا ہم تم سے 3 باتوں کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں مساجد میں آنے سے نہیں روکیں گے، ہم مال فے میں تمہارا حصہ روکیں گے۔ مال فے جو ہے یہ وہ مال ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے مخالف پارٹی کو کا مطلب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہم تم سے لڑائی کرنے میں پہل نہیں کریں گے، ہاں اگر تم خود شر اور فساد کرو گے تو ہم پھر تم سے لڑائی کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے ایک جگہ پر اپنا ڈیرا جما لیا، اور جو بھی مسلمان ان کے پاس سے گزرتا وہ اس کو پکڑ کر قتل کر دیتے، یعنی کہ اتنی ان کی دست درازی تھی، اس قدر انہوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے کہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن جناب بن اوس جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی قتل کر دیا۔ ان کی بیوی کا انہوں نے پیٹ پھاڑ دیا، تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھیجا کہ وہ بتائیں کہ ان کو کس نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ خارجیوں نے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جنگ کی تیاری کی، اور پھر نہروان کے مقام پر خوارجیوں کے ساتھ ایک لڑائی ہوئی تھی جسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ان کو بدترین شکست ملی تھی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے اور ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔